بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب دوستوں کو، سب چاہنے والوں کو اور جو نہیں چاہتے ان کو بھی، سب کو عید کا دوسرا دن مبارک ہو۔ اور خبر یہ ہے کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال کے گھر میں مارشل لا لگوانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو انورٹڈ کاماز میں لیجئے گا، میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ ایک آڈیو لیک ہوئی ہے اور وہ آڈیو جو ہے وہ دو خواتین کی ہے۔ ایک مبینہ طور پر چیف جسٹس صاحب کی ساسو ماں ہیں، یعنی ان کی ساس صاحبہ ہیں، اور دوسری مبینہ طور پر جو ہیں خواجہ احمد طارق رحیم جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، کسی دور میں پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے۔ ویسے وہ پائے نا ہمیشہ جڑے نا وہ وڈے گھر دے نال رہے نے۔ وڈا گھر ہن کیڑے پاسے وڈے گھر کو اپنی پوزیشن جو ہے وہ کلیئر کرنی چاہیے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت تک جتنے بھی لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ روایتی طور پر سارے کے سارے وڈے گھر دے نال ہوندے سن۔ ایک اکا دکا ایکسیپشنز چھوڑ دیں جو کسی وقت میں پیپلز پارٹی میں ہوتی تھی، مثلا آپ اس میں رانا آفتاب صاحب کو نکال دیں، اس طرح کے ایک دو اور لوگ معصوم لوگ ہیں، وہ ایکچولی ورگلائے ہوئے لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں چیزوں کی ایگزیکٹ جو ہے صورتحال وہ کیا جا رہی ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ میں یہ ایسا سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں نہیں سمجھنا ہوئے، لیکن باہر وہ ان کو چھوڑ دیں۔ باقی جتنے لوگ ہیں جو نون لوگ ہیں، خواجہ احمد طارق رحیم ہوا، فواد چودھری ہوا، چودھری پرویز لائی ہوا، شاہ محمود ہوا، سر نام لئی جو گنی جاؤ دے پاجی، مطلب ہے کہ کی کہندے نے کھنگی جاؤ دے لنگی جاؤ، اے والا صاحب وہ سارے کے سارے بڑے گھر کے ملازم رہے ساری زندگی۔ شیخ رشید ہوا، انہاں دے اتھوں اس در تو انہاں نو خیر پیندی رہی تو یہ سیاست میں زندہ رہے، ورنہ یقین کیجئے ان میں سے کوئی بندہ کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتا اپنے علاقے سے، اپنی ول کے اوپر، اپنے ووٹوں کے اوپر، اپنے وڈ دے ہوتا ہے، یعنی اپنے بازو، زور بازو پر یہ نہیں جیت سکتے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ وڈے گھر کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ پیپلز پارٹی کو بھی ایک دور میں، بلکہ ابھی بھی شاید وڈے گھر کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر پارٹی کو، جو بھی پارٹی اس ملک کے اندر کیا کہتے ہیں اقتدار کی سیاست کرنا چاہتی ہے اور وہ اقتدار میں رہی ہے یا دوبارہ آنا چاہتی ہے، تو اس کو وڈے گھر کے جڑے نیڑے نیڑے پینے والے لوگ نے ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کہا کرتی تھی کہ ان کی طرف چلتے کے ٹی آر دا پتہ کرو کے ٹی آر کیا کہہ رہا ہے۔ تو ایک بندے نے کہا بی پی وہ تو انہوں نے وڈے گھر دا ملازم ہے، تسی کے ٹی آر نو کیوں پوچھ دیو؟ یعنی کے ٹی آر سے مراد ہے خواجہ طارق رحیم۔ تو وہ کہتے تھے اس کے پاس ان کی خبر ہوتی ہے، اس سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ تو یہ ان کا اپنا ایک خیال تھا۔ بہرحال میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ جو یہ دو خواتین ہیں ان کی گفتگو اتنی زیادہ وائرل ہو گئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو میں کیا کہتے ہیں رپیٹ کروں۔ پھر بھی ایک دو باتیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا، مگر ان دو خواتین کی گفتگو سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھو ساڈی جڑی نا میموری بڑی شارٹ ہے۔ یہ گفتگو آئی ہے، اس کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں۔ ابھی میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے جاتا ہوں اور کے ٹی آر اور میاں ثاقب نثار کی گفتگو آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ ذرا سنیے۔ یعنی میں اس وقت سنا نہیں رہا، آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس میں یاد کیجئے کہ ثاقب نثار کو کے ٹی آر فون کرتے ہیں اور وہ بڑا اس طرح لوری ہے جویں ایک دوسرے نے ملنے نے اس طرح بڑا یعنی محبت اور پیار کے ساتھ ایک دوسرے کو وہ ہیلو ہائی کر رہے ہیں، اور پھر خواجہ طارق رحیم کہتے ہیں جیڑی بولی جاندی ہے انہیں ٹھوک دے کیوں نہیں؟ ٹھوکی ہے بھاجی، انہیں تو باہروں ٹھکا دئیے۔ اب اس کے ایک مطلب تو انتہائی گھٹیا اور غلیظ ہے، اور دوسرا مطلب سیدھا سیدھا کہ اس کو قتل کروا دیا جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ مریم نواز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب ان دو صاحبان کی گفتگو ہے، پھر کے ٹی آر کی جو بیگم صاحبہ ہے ان کی موجودہ چیف جسٹس کی ساسو ماں سے گفتگو ہے۔ یہ کیا چکر ہے آخر؟ اس گھر دے وچ ہی ساری جڑی ہے نا اگ لگی ہے عمران خان دی۔ کے ٹی آر عمران خان کا وکیل، کے ٹی آر کی بڈھی جو ہے وہ عمران خان کی ویسے خواتین کے اندر وکیل، وہ مجھے تو لگتا ہے چیف جسٹس کی ساسو ماں کو ورگلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ویسے وہ بڈھی ویسے ہی ورگلائی ہوئی لگتی جتنی وہ باتیں کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ کہتی ہیں کہ میں تو رات سے عمر کے لیے
پڑھ پڑھ کے میں تمہیں کیا بتاؤں کتنی دعائیں مانگی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ ایک ان کا ظاہر ہے، ان کے داماد ہیں اور ان کے اپنے داماد کے لیے ایک باقاعدہ طور پر محبت ہو سکتی ہے، بیٹے کی جگہ پہ ہوتا ہے ظاہر ہے داماد، تو وہ ان کے لیے اگر محبت ہے اور ان کے لیے دعائیں مانگتی تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس پر اعتراض کیا جا سکے۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جس انداز سے باتیں کی گئی ہیں وہ انداز بتا رہا ہے کہ یہ صرف دعاواں نہیں منگیاں جا رہی ہیں پائن، ایتھے کچھ ہور بھی کھچڑی پک رہی ہے۔ اور ایک چیز جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ جناب وہ کیا کہتے ہیں ماشاء اللہ لگوانے کی سازش کی جا رہی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ بس یہ ہر صورت جائیں گے یہ طے ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خواجہ طارق رحیم صاحب کی بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں مبینہ طور پر کہ یہ ہر صورت جائیں گے ورنہ مارشاء اللہ آئے گا، بات ختم، یہ نہیں رہ سکتے۔ تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ وہ وہی مارشاء اللہ دے لانو تیار نہیں نا گا، مارشاء اللہ بھی تو لگانے کو تیار نہیں ہے نا۔ وہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حافظ صاحب کی۔ ظاہر ہے جب مارشاء اللہ اس ملک سے لگنا ہے تو وہ میرا مطلب ہے کہ آصف غفور نے تو لڑا کوئی نہیں، ٹھیک ہے، جنرل آصف غفور کی بات کر انہوں نے لانا کوئی نہیں، نہ یہ مارشاء اللہ جو ہے وہ ڈی جی سی نے لانا ہے، یہ نہ یہ مارشاء اللہ جو ہے لاہور کے کور کمانڈر لگانا ہے۔ ظاہر ہے یہ چیف آف آرمی اسٹاف نے ماضی میں بھی لگایا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے، ویسے میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا، لیکن فرض کرتے ہیں ان خواتین کی خواہش ہے اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر یہ حافظ صاحب کی بات کی جا رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ تو لگانے کو تیار نہیں ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کیوں نہیں تیار ہے؟ اچھا اب اس کے آگے آڈیو ختم ہو جاتی، اس کے آگے کیا بات ہوتی ہے؟ یقینی طور پہ یہ جو خاتون ہیں جو ثاقب نثار صاحب کی مبینہ طور پر ساسو ماں ہیں، ان نے پوچھا لازمی ہونا ہے ساس نے نا دوجی کو کہ اے ہر مطلب تو کیویں کہہ دیں گے تیار نہیں، تو وہ جڈی کو چلاک چلتر اور جس طرح ہوتے ہیں نا پھپے کوٹن ٹائپ عورتاں، اے میں تے بڑا حیران ہاں کہ یعنی جو خواتین عمر کے اس حصے میں اتنی پھپے کٹنی سمجھتے ہیں، پھپے کٹنی ہوتی ہے جو لوگوں کے گھروں میں لڑائی کرا دیتی ہیں، بڑی چلاک سازشیں کرنے والی، اور اس طرح کی جو خواتین ہوتی ہیں کمیٹیاں پا کے کھا جانے لیاں، ٹھیک ہے، اس طرح کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کو پھپے کٹن کہا جاتا ہے۔ یہ اتنی جو چلاک خواتین ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ آگے سے انہوں نے پوچھا نہ ہو اور انہوں نے بتایا نہ ہو، لیکن آڈیو لیک کرنے والے نے ایتھے کل روک دی۔ ہو سکتا ہے اس کا دوسرا حصہ آئے اور دوسرے حصے میں پھر وہ اگلی سازش جو ہے وہ سامنے آ جائے، لیکن آپ یہ نوٹ کیجئے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ آئین پاکستان کی تحفظ کا، اس کے تحت کام کرنے کا حلف اٹھا کر چیف جسٹس ہے، بلکہ سپریم کورٹ کے جج ہی تب بنتے ہیں، ہائی کورٹ کے جج ہی تب بنتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ جو کوئی بندہ سول جج بھی بھرتی ہوتا ہے وہاں سے لے کر چیف جسٹس آف پاکستان تک اس نے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ وہ آئین پاکستان کے مطابق چلے گا اور اس کا تحفظ یقینی بنائے گا، اس کے اوپر عمل ہوگا وہ یقینی بنائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے گھر کے اندر اگر اس طرح کی باتیں ہو رہی کہ ماشاء اللہ لگے ہی لگے، یعنی ان کی بات سے ایسے لگ رہا ہے، اس کی انداز سے ایسے لگ رہا ہے کہ ماشاء اللہ تے لگے گا بھائی، پھر یہ نہیں تو ماشاء اللہ لگے گا۔ وہ ایک اور بات بھی کر رہی ہیں، اور وہ بات یہ کر رہی ہیں کہ جناب میں نے منیب کو فون کیا اور اس کو فون کیا۔ اب جسٹس منیب کو واٹس ایپ پہ میسج کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور انہوں نے آگے سے مجھے اس طرح کر کے چپ رہنے کا اشارہ کیا، تو میں نے کہا بھی میں کیوں چپ رہا ہوں؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر طارق رحیم صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں وہ یا عمر عطا بندیال صاحب کی جو ساسو ماں ہیں، ان دونوں میں سے کوئی بھی اگر جسٹس منیب کو یا جسٹس عمر کو وہ میسج کر رہی ہیں واٹس ایپ تے پائن گالاں اور میسج ہو رہے نے، تو سر اس تو بعد کیڑی گل پیچھے رہ گئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا مطلب کیا؟ اب یہ دو خواتین کون ہیں؟ اب آپ یہ دیکھیں، دو خواتین جو ہیں یہ ذکر کر رہی ہیں اس بات کا کہ لاہور کے اندر پی ٹی کا جلسہ، اور وہاں جلسے کے اندر جناب وہ کہتی ہیں کہ میں نے عمر سے کہا کہ تمہارے لیے لاکھوں لوگ لاہور میں دعا کر رہے تھے اور لاکھوں لوگ پاکستان کے ہر شہر میں ہیں، تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تینوں لکھاں مطلب دعاواں لب دی ہیں۔ اور دوسری کہتی ہے نہیں اس کی سیفٹی بہت ضروری ہے نا۔ اچھا یہ گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس گفتگو کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں تحریک انصاف کی کارکن کے طور پہ وہاں پہ جاتی، ظاہر ہے، ٹھیک ہے، حمایت ہونا کوئی ایسی بری بات نہیں۔ اب اس کے اوپر چونکہ پائن پھڑے گئے نے، ٹھیک ہے، یعنی ننگے ہاتھوں پکڑے جانے والی بات ہوتی ہے، تو وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والا سین ہے۔ فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے
दो बातें की हुई हैं। मैं आपको कोशिश करता हूं कि वो ट्वीट जो है वो एग्जैक्ट आपको पढ़ के सुना दूं। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था, और वो कहते हैं कि अदलिया के खिलाफ करारदाद पर चीफ जस्टिस के समधी और दामाद के भाई के दस्तखत हैं। अगर चीफ जस्टिस साहब इससे ब्लैकमेल होने लगे तो अदारा क्या चलना है। जस्टिस मंसूर अली शाह और अत्तर मिनल्लाह को इन ऑडियो लीक्स पर पोजीशन लेनी चाहिए। इससे पहले अत्तर मिनल्लाह जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो का पोल खोल चुके हैं। यानी एक्चुअली वो ये कह रहे हैं कि जे चीफ जस्टिस दी सस जिहड़ी है वो पीटीआई दे नाल है तो कोई गल नहीं। चीफ जस्टिस दा दमाद दा भरा ते चीफ जस्टिस दी समदन यानी कि उनकी बेटी की जो सास है वो नून लीग की एमएनए है, तो ऐसे कोई ऐसी पैड़ी गल नहीं। वो एक्चुअली ये कह रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूं कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल 7 अप्रैल को एक फैसला दिया था, तो उस फैसले के मुताबिक उन्होंने कहा था कि 9 तारीख को आप ये इजलास करेंगे और इतने बजे इजलास होगा, इतने बजे तरीके अदम एतमाद आएगी और इतने बजे ये होगा, और 12 बजे तो पहले तुसी जेड़ा ना अदम एतमादी तहरीक के ऊपर आपने ये वोटिंग करवानी है। ठीक है, ये उन्होंने एक फैसला दिया था। ये 5 रुकनी बेंच था। आप पिछले साल 7 अप्रैल के जो अपना है वो क्या कहते हैं ट्वीट्स वो निकाल लें, कौम यूथ दे सारे ट्वीट कर लो। उन्होंने चीफ जस्टिस की ना बेटी छोड़ी सर, ना उन्होंने उसकी बहू छोड़ी, ना उसकी बीवी छोड़ी, ना चीफ जस्टिस छड़िया, ना दमाद छड़िया, रोल मारे इन्होंने फड़ के। ठीक है, उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने 63A वाला जब फैसला दिया, तशरीह की अपने वालों तशरीह करती जेड़ी कि पता नहीं किसों लब के लिए आती थी, लेकिन करती तशरीह सर। उसके बाद फिर मामला जो है ना वो चीफ जस्टिस के हक में टर्न हुआ है, और फिर चीफ जस्टिस जो है वो इस कौम का बाप बन गया। ये कि पहले जनरल बाजवा होता थी, हुण चीफ जस्टिस कौम का बाप बन गया। बहरहाल तो ये इस तरह से इनके एक तो ये टर्न्स लेते हैं, यू टर्न्स लेने के माहिर हैं। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं कि इसमें फवाद चौधरी साहब ने झूठ बोला है, और झूठ ये बोला है कि जनाब अत्तर मिनल्लाह साहब जो हैं उन्होंने पहले साकिब निसार की ऑडियो लीक का जो है वो पोल खोला था। ये बात फैक्चुअली गलत है। जस्टिस साकिब निसार की एक जो ऑडियो लीक थी वो थी सर, फैक्ट फोकस एक वेबसाइट है, उन्होंने ये किया था। अमेरिकन एक कंपनी से उन्होंने उसका ऑडियो फोरेंसिक करवाया था, और वो करवा कर उन्होंने उसको अपनी वेबसाइट पे चढ़ाया है। ये भी पई पायनों थे, आप सुन सकते हैं। वो नवाज शरीफ और उनकी बेटी को सजा देने से मुतल्लिक था। इसका नोटिस नहीं लिया गया था। जिस चीज़ का नोटिस लिया गया था, अत्तर मिनल्लाह उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, और उसका जो नोटिस लिया गया था वो इस बात का लिया गया था कि जो एक हल्फनामा दिया था, एफिडेविट जिसे को कहते हैं, वो उन्होंने दिया था, बयान हल्फी एक्चुअली उसको कहा जाता है, बयान हल्फी दिया था जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस थे राणा साहब, उन्होंने, राणा शमीम उनका नाम था, उन्होंने वो एफिडेविट दिया था लंदन में, और उसकी खबर दी थी अंसार अब्बासी ने, और उस खबर की अशात के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अत्तर मिनल्लाह साहब ने नोटिस लिया था और उनको बुला लिया था, और उस तो बाद वो केस टुटता रहा कि आप ये साबित करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किस जज को इन्फ्लुएंस किया गया कि नवाज शरीफ को 25 मई से पहले आपने ज़मानत नहीं देनी। जब 25 जुलाई से पहले जब मियां नवाज शरीफ आ गए थे पाकिस्तान, वो सारा केस था। अच्छा, अब ये मिक्स कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, या तो ये भूल गए हैं शायद, या फिर ये है कि गलती हो जल्दी पाए ना, गलती तो मारे दे दिया करो, या फिर ये है कि आदतन रवायतन ये झूठ बोल रहे हैं और चीज़ों को जानबूझकर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने ये, चूंकि आज इमरान खान ने एक बयान दिया हुआ है कि जनाब जो अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल न हुआ तो हम सड़कों पे हो गए, तो मरीम नवाज ने कहा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नहीं, सास कोर्ट के हुक्म पर अगर अमल न हुआ तो फिर आप सड़कों पर हो गए। और एक ट्वीट मरीम नवाज ने कर दिया, उन्होंने कहा कि जहां फैसले आइन और कानून नहीं बल्कि बेगमात सासों की पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हो रहे हों, वहाँ फितना और इंतशार होगा और तमीर और तरक्की सिर्फ ख्वाब रहेगी। पहले भी कहा था चीफ जस्टिस साहब, ये पाकिस्तान की अदलिया है, जॉयलैंड नहीं है।
تے پائے نے یہ بات جو ہے نا، اب میرا خیال ہے، میں ذاتی طور پر آپ سے آخر میں اپنا ایک کمنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ گل 100 موٹو تو شروع ہوئی سی تے 700 موٹو تک آ گئی جی پاجی، اور پتہ نہیں یہ کہاں جا کے رکے گی۔ یہ صرف اور صرف اگر تو یہی گلاں نے کہ بھائی تسی اپنا سس تو ڈردے ہو، اپنی بڈھی تو ڈردے ہو، یا آپ واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، تو سر فل کوٹ بناؤ، اپنی بھی جان چھڑاؤ تے اس قوم دی بھی جان چھڑاؤ، کیڑے چکر چ پے ہو؟ یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے، آپ یقین کریں یہ باتیں میں لائٹر نوٹ میں کرتا ہوں، آپ لائٹر نوٹ میں سن لیتے ہیں، ٹویٹ ہوتے ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، لیکن یار یہ پاکستان کی سپریم کورٹ ہے، تھوڑا سا غور کریں اس کے اوپر۔ بڑا دل دکھتا ہے، سچی بات ہے کہ ہمارا جو معیار ہے وہ کہاں پہ ہے دنیا کی نظر کے اندر۔ گرین پاسپورٹ کی عزت کتنی ہونی پاجی؟ اس طرح سے فیصلے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پہلی باری ہو رہا ہے، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اس ملک کو مذاق بنایا جنرل ضیاء خبیث نے، اور اس کا بیٹا آج کل جو ہے وہ ادھر ہے، عمران خان کے ساتھ ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ جیڑا بھی بڑے گھر دا کریکٹر نا اتنا عمران نہ لبے گا، پھر بھی بڑے اعتماد کے ساتھ سارے کہتے ہیں کہ جناب وہ نیوٹرل ہے۔ پتہ نہیں، میں آئی ایم ناٹ شیور، سچی بات یہ ہے۔ مینوں ہن پکا جڑے نے شکوک و شبہات بڑی دیر تو نے تے ہن میرے شک ودے جا رہے ہیں۔ اتنی ساری چیزیں، اگر اب یہ جو آڈیو آئی ہے، یہ میرا مطلب ساجے ماجے گامے نے تے ریکارڈ نہیں نہ کی، ٹھیک ہے؟ یہ آڈیو کس کی ہے؟ یہ کس نے ریکارڈ کی ہوئی ہے؟ یہ ٹیکنالوجی کس کے پاس ہے کہ وہ لوگوں کی آڈیو ویڈیوز ریکارڈ کر سکتے ہیں؟ وہ میرے تاڑے کول تے نہیں باؤ جی، ٹھیک ہے؟ تو جنہوں نے کی ہے ان کے پاس پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ ہے، اور اس کے باوجود اگر اتنے بڑے عہدوں پر اتنے چھوٹے لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی چیزوں کو جو ہے وہ حرکت نہیں دی جا رہی، تو پھر پائے گل کتنے جائے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کے اندر کچھ لوگ بااختیار لوگ زندہ ہیں، دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اور محب وطن بھی ہیں، وہ میں ان کی حب الوطنی پر شبہ نہیں کرنے لگا، لیکن اگر وہ ہیں تو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں، ان کا اب اس آڈیو کے بعد اس عہدے پہ قائم رہنا ایک معجزہ ہوگا، یا جسٹس عمر عطا بندیال کو بذات خود اب چیف جسٹسی کے عہدے سے ریزائن کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اتنی زیادہ کنٹروورسی کے بعد ایک آدھی چیف جسٹسی سر چھڈو پرا کی ہو گیا؟ یہ ساری زندگی جو ہے آپ نے ایک بڑے باوقار انداز سے گزاری ہے، اس عمر چ آ کے تے عزت صدات بھی جاوے یا بندیال بھی جاوے، یہ تو ماڑا سودا، کاٹے کا سودا، میں اس کو فائدے کا سودا نہیں سمجھتا۔ پھر بھی اگر ریزائن نہیں کیا جاتا تو پھر پائن گلاں کچھ ہو رہی ہیں جی، پھر وہی گل ہے آج آگے وہ جو تھے اپنا حکیم سعید ویل صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب، پھر گلاں ادھر ہی جاندیاں جی، وہ شروع ہوندی ہے امریکہ دی سازش تے پھر سارے پاسے۔ مجھے کم از کم ایسے لگتا ہے یار بڑی تکلیف، سیریسلی مجھے بڑا دکھ ہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں دکھ ہے یا آپ لوگ اس پہ خوش ہو رہے ہیں، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، میں نے دکھے گا جی۔ آپ کا جو بھی خیال ہوگا لکھ ضرور دے، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ویلاگ۔